پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں، جو ایران کا موقف آیا ہے اس کے بعد بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو امریکی وفد ہے اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس وقت ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ یہ تقریباً 2 روز قبل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے بیانات تھے، یا پاکستان کے اندر جو وزارت خارجہ کے بیانات بھی اگر آپ دیکھ لیں، لگ تو یوں رہا تھا کہ جو فیلڈ مارشل صاحب نے ایران کا دورہ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے جو اہم دورے کیے، اب اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ شاید خود وفاقی وزراء کے مطابق مذاکرات نہیں بلکہ معاہدہ ہوگا۔ اب یہ جو ایران کا موقف ہے سر کہ ایرانی جو وفد ہے وہ پاکستان نہیں آ رہا، تو اس کے بعد آپ کو کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ نادر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے انفارچونیٹلی یہ سب کے سب آپٹکس یا پرسیپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ ٹھیک رہا ہے، ہوں کہ بہت زیادہ کنسنسس پچھلے دور میں بھی یہاں پہ جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہو چکا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے انفولڈ پچھلے جو ہفتے 10 دن کے اندر جو دیکھا وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لگا یا ان کو پرسیپشن دلائی گئی، کچھ شو سپوائلرز کی طرف سے پاسبلی یہ کہا گیا کہ آپ تو شکست کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا تو یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ آپ ڈیفیٹ کی وجہ سے یا فیئر کے اس کے خوف کی وجہ سے آپ جلدی سائن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی تھریش ہولڈ نہیں رہی جنگ لڑنے کی۔ تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹھیک جب ہے، یہ لگا تو ان کو نہ صرف اپنی پاپولیرٹی کمپرومائز ہوتی نظر آتی ہے، ان کا اگلا الیکشن جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ ریپبلکن بہت پریشان ہے کہ اتنی ہم نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے، تو یہ تو ڈیموکریٹ کو بہت فائدہ ہوگا ڈومیسٹکلی، اسپیشلی اگلے الیکشن میں۔ تو یہ سارا کرتے پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر سے اس میں آ جاتے ہیں کہ اچھا اگر ایسی ہے تو مجھے ریکور کرنا ہے پرسیپشن کو کہ ہم ڈیفیٹڈ مینٹلٹی کے ساتھ نہیں جا رہے۔ تو پھر یہ اس طرح کی حرکتیں جو ابھی دیکھی ہیں کہ آپ نے کاؤنٹر بلاکیڈ جو انہوں نے کر دیا تھا پرشین گلف کے اوپر اور اسٹریٹ آف جی ہارموز کا انڈائریکٹلی، تو وہ اسی لیے تھا سمبولیکلی کہ وہ اپنی شو آف اسٹرینتھ کرنا چاہ رہے تھے، اپنی ملٹری مائٹ دکھانا چاہ رہے تھے۔ لیکن اگر ملٹری مائٹ دکھانا چاہ رہے تھے تو جو جارج W.H. بش ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے، تو وہ باب المندب سے نہیں لائے، وہ شارٹیسٹ وہ بنتا ہے، لیکن وہ آل دا وے افریقہ سے انہوں نے چکر لگوا کے اس پرشین گلف کے اندر لے کے آئے ہیں، عربین سی کی طرف لے کے آئے ہیں۔ تو دیٹ اٹ سیلف شوز کہ اندر سے ابھی بھی ایران کی قابلیت کو ان کو خوف بھی ہے اور وہ شک و شبہ بھی ہے کہ وہ ایران کچھ بھی ڈسٹرکشن کر سکتا ہے، حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ایئر فورس اور نیوی ان کی تباہ کر دی ہے۔ لیکن میں ایک طرف یہ پرسیپشن ریکور کرنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ باڈی لینگویج کر کے، اوفینسو پوسچرنگ کر کے، مینیفیسٹیشن کر کے جو بحری جہاز انہوں نے فائر کیا ہے اور کہتے ہیں جی قبضہ کر لیا ہم نے، اس سے امریکہ میرا نہیں خیال کچھ حاصل کر رہا ہے۔ یہ صرف بارگیننگ چپ ایک بہتر ہے، ایک اچھا بارگیننگ لیوریج بہتر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ایران کا ہم دیکھیں تو ایران بھی سمجھتا ہے کہ اس نے ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم کو سامنا کیا ہے، ایک بہت زیادہ ایک ڈسٹرکشن جو انہوں نے کرنے کے باوجود 40 دن تک فائٹ بیک کیا ہے۔ ایران کے اندر بھی آپ نے دیکھا دسمبر میں جو مظاہرے ہوئے تھے وہ ریزسٹنس تھی، ایک مخالفت تھی۔ تو ایرانی حکومت پر بھی یہ لازم ہے کہ نہ صرف وہ جنہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا تھا ان کو کوئی ایسی ٹیک ہوم وکٹری ہونی چاہیے، بلکہ ایسے بھی وہ چاہتے تھے کہ خاموش ہو جائیں وہ لوگ جو اگینسٹ دا گورنمنٹ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت ٹھیک نہیں کر رہی، تو ان کا بھی ظاہر ہے خیالات بدلنے کے لیے ٹھیک ہے، ایران کو بھی کچھ وکٹری چاہیے جو وچ شوڈ لک لائک کلیئر وکٹری۔ ایران اپنی کلیئر کر وکٹری دکھانا چاہتا ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی یہ وکٹری دکھانی ہے، جب وہ کسی صورت میں بھی ہو۔ تو آئی تھنک مور آف آپٹکس اینڈ پرسیپشن ہے انفارچونیٹلی، جس کے اندر یہ سمبولیکلی اسٹریٹ ہاں آف ہارموز کو بند کرنا، کاؤنٹر بند کرنا، پھر کاؤنٹر بند کرنا، میرا خیال ہے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان اوور آل ہو رہا ہے۔ فائدہ ٹھیک ہے۔ لیکن خالد صاحب، یہ جو آپ نے پرسیپشن کی بات کی، تو اس سے تو حال ہی میں جو ایک پرسیپشن یا خبریں کہیں وہ تو یہ بھی تھی نا کہ خود امریکہ کے اندر سے اس جنگ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، امریکی صدر کے اقدامات کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پھر آپ اگر نیٹو ممالک کو دیکھیں، اتحادی ممالک کو دیکھیں، تو وہ تو کھل کے اب مخالفت بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت مختلف ڈائریکشن سے پریشر ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک اپنی پارٹی کا ریپبلکن کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن اگلا ہار جائیں گے کیونکہ ہم جنگ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، نمبر 1۔ جی نمبر 2، آئل پرائسز آپ نے دیکھا یہ ورلڈ اکانومی کتنی افیکٹ ہوئی ہے۔ جب آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو امریکن پریزیڈنٹ کو اکیوز کیا جاتا ہے۔ ایک اور ڈائمنشن آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کی سختی کرتے ہیں بلاکیڈ لگانے کی تو آئل پرائسز پھر چڑھ جاتی ہیں۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے ڈائنامکس، ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ بلاکیڈ کر لیں گے تو 10-15 دن سے ایران کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئل جی پرائسز ہوں گی بڑھ جائیں گی، جب پینک مچے گا تو کرٹیسزم ایران پہ نہیں آئے گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ آئے گا۔ تو پریزیڈنٹ ہاں ٹرمپ کو بیچ میں کھیلنا پڑ رہا ہے، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ریئیکشن ڈیلما ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف یا امریکن حکومت کی طرف، کہ آیا ہم سافٹ نظر آئیں
تو جنگ ہارتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر ہارڈ لائن لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھا کہ آئل پرائسز بڑھتی ہیں, پینک بڑھتی ہے, اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ان کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ کس طرف کریں. ایک طرف ان کی حکومت چاہتی ہے کہ پیس ہو جائے, لیکن اسرائیل پہ شو اسپوائلر ہے. تو آئی تھنک مختلف انٹرنل ان کی پاپولیرٹی بڑی لوز ہو رہی ہے. انڈائریکٹلی جو پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ڈیموکریٹس کو بہت فکر ہے, جی اب رادر وہ خوشی ہے, اور ریپبلکن بہت فکر ہے کہ ہم اگر اسی طرح چلتے رہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ نہ بھی ہوئے تو 2.5 سال بعد تو الیکٹورل کے لیے انہوں نے تو لڑنا نہیں ہے الیکشن, ان کا تو سیکنڈ ٹرم ہے. جی تو کوئی اور جو بھی آئے گا تو ریپبلکن کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی اس ڈیفینڈ کرنا. اس لیے وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں میں نیوکلیر ڈسٹ بھی اٹھا کے لانا چاہتا ہوں. وہ نیوکلیر ڈسٹ بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے سوائے جی ایک وار ٹرافی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.